خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ حجرات کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ روزانہ آیات کا ترجمہ اور کچھ جو ہے وہ روایات تفسیر برہان سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہ زیادہ طویل کوئی تفسیر نہیں، بس ایک آپ اس کو تفسیر موضوعی سمجھیے تاکہ آیات کا ترجمہ ہمارے اذہان میں راسخ ہو جائے۔ سورہ کے اندر خدا پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے بشریت کو، اس سورہ حجرات کیا، اس کے اندر خدا نے اخلاق کا اور آداب کا درس دیا۔ یاد رکھیں یہ بہت اہم ہے۔ اس طرح جو قرآن کے مثلا 29واں 30واں 28واں پارہ ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے صورتیں ان کا خلاصہ ترجمہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے ایز اے طالب علم نجف کے اندر آپ لوگ ہیں۔ مثلا سورہ حمزہ کے اندر کیا پیغام ہے خدا کا، سورہ فیل کے اندر کیا پیغام ہے، سورہ جمعہ کے اندر کیا پیغام ہے، ہر آیت کا آپ کو میسج پتہ ہو، اس سے آپ کیا پیغامات لے سکتے ہیں۔ سورہ حجرات کی 10ویں آیت کا ہم نے کل ترجمہ بیان کیا تھا، جس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مؤمن جو آپس میں وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ مؤمن حضرات آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیوں خدا نے یہاں پہ صدیق کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ کیونکہ بھائی کا رشتہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اخوہ کیوں کہا یہاں پہ؟ اس لیے کہ اگر آپ کے بھائی کو تکلیف ہو تو انسان کو خود تکلیف ہوتی ہے، کیسے اگر تمہارے کسی برادر ایمانی کو تکلیف پہنچے تو تم اس تکلیف کو محسوس کرو۔ آج آپ دیکھیں، میں نے دوبارہ جس آیت کی تلاوت کی، خدا نے 14 سال پہلے نبی نے کیا بتایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی بھائی ہیں۔ ایک کو اگر کوئی تکلیف پہنچے تو دوسرے کو رسول اللہ بھائی بنا کے گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں یہودیوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور سارے کے سارے جو دیگر مسلمان ہیں وہ کیا بتایا، وہ تماشا بین بن کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ قرآن کی آیت سے کیا بولے آگا؟ سب کو اس وقت ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومنین سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ آج ایران پر ان کفار بدماش، خدا کی لعنت ہو، امریکہ پر، اسرائیل پر، خدا نیست و نابود کرے اس ملعون نتنیاہو کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یہ لوگ انسانیت سے عاری لوگ ہیں، یہ انسانیت ان کے اندر، یہ جو ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پہ ایران کے اندر جو آج حملہ کیا، اس کے اندر 85 کے قریب معصوم جو ہے نا، وہ طالبات جو ہے ان کو وہ شہید ہو گئی، وہ 85 سے زیادہ کی خبر ہے، 100 کے قریب۔ تو یہ یاد رکھیں، ایک زمانے میں فلسطین پہ خاموش رہے، ایران پہ خاموش رہیں گے، کل یہ پوری جنگ پھیل کر سعودی عرب، قطر، یہ سب ان کے نشانے پر ہیں۔ یہ جو اپنا پیسہ انہوں نے عیاشی میں اور فحاشی کے اندر لگایا ہوا ہے، سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، بحرین، ایک دن یہ سب اس کی زد میں آئیں گے، کیونکہ نبی نے 1400 سال پہلے اللہ نے اور نبی نے حکم دیا تھا انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک کو ذرا سی تکلیف پہنچے دوسرے کو کیا ہونا چاہیے بتائیں گا؟ درد ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ تماشا بین بن کے بلکہ جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے جو ہے وہ ملک پہ حملہ، آپ کے ملک پہ نہیں بلکہ وہ امریکن جو بیسز ہیں اس کے اوپر حملہ کیا، بجائے اس کا کہ اس کا ساتھ دینے کے الٹا اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ یہ آج کل کے مسلمان کا عالم ہے۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ کیوں کہ اخوہ کہا کہ اگر کسی دوسرے برادر ایمانی کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو تم محسوس کرو۔ اور اخوتن کا لفظ استعمال کیا کہ کیونکہ جو ہے نا دو بھائی جو ہوتے ہیں ان کی اصل ایک ہوتی ہے، باپ ایک ہوتا ہے، تو کہ مؤمنین کی اصل ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ بات واضح ہو رہی ہے گا؟ اسلام کیا ہے؟ اصل ہے۔ صاحب تفسیر برہان نے بڑی پیاری اور لطیف روایت اس کے ذیل میں نقل کی، انما المؤمنون عبداللہ ابن عباس سے، قال لما نزلت انما المؤمنون اخوۃ آخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین المسلمین
جب یہ آیت آئی تو رسول نے سارے مسلمانوں کو کیا بولا؟ ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اچھا، رسول نے بھائی کیسے بنایا؟ جس کا مزاج جو ہے وہ جس صحابی کے مزاج دوسرے صحابی سے ملتا ہو اس کو اس کا بھائی بنایا۔ عبارت دیکھیں، فآخا بین ابی بکر و عمر، ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا، عمر کو، کیونکہ دونوں کا مزاج ہم مزاج تھے۔ وبین عثمان و عبد الرحمن، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف کو بھائی بنایا کہ تم دونوں جو ہے نا اچھا صیغہ اخوت پڑھنے کے بعد کیا کچھ پھر ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے پر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وبین فلا ہے، اور دوسرے صحابی کے مثلا کیا اس کا مزاج دیکھا کہ ہاں بھئی یہ اس کا ہم مزاج ہے، چلو اس کو اس کا بھائی بنایا۔ حتی آخا بین اصحابہ اجمعہم، سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا کیا ہے بھائی بناتے رہے، عمر کو بکر کا، عثمان کا، عبد الرحمن کا، فلاں کو فلاں کا، فلاں کو فلاں کا، ابو ذر کو مقداد کا، اس طریقے سے نبی کیا بولے بھائی بناتے رہے۔ صحیح ہے۔ ثم قال، جب سب کو بنا دیا، قال لعلی ابن ابی طالب، مزاج کو دیکھا، ابو بکر کا مزاج عمر سے ملتا تھا تو عمر کو ابو بکر کا بھائی بنایا، ابو بکر کو عمر کا۔ عثمان کا مزاج عبد الرحمن سے ملتا تھا تو عبد الرحمن کو عثمان کا بنایا، عثمان کو۔ اب اصحاب میں کوئی ایسا صحابی نہیں تھا کہ جس کا مزاج نبوت سے ملتا ہو سوائے ذات علی کے۔ ثم قال لعلی ابن ابی طالب، پھر علی سے کہا، قریب بلا کے علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، انت اخی و انا اخوک، تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں۔ دیگر روایت میں ملتا ہے انا و علی من اصل واحد، میں اور علی ایک ہی اصل سے ہیں۔ اور اگر آپ روایت نور کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر جو ہمارے پاس روایات ہیں ہمارے یہاں پر، اس میں کیا نبی نے فرمایا، خلقنی اللہ من نور عظمتہ و جلالتہ، خدا نے مجھ محمد کو اپنی عظمت اور جلالت کے نور سے خلق کیا۔ ثم فتق من نوری نور علی ابن ابی طالب، پھر مجھ محمد کے نور سے علی ابن ابی طالب کے نور کو نکالا۔ تو جس طرح نور سے خلق کیا تھا ویسے ہی نبی نے یہاں پر آ کے کیا علی کو اپنا بھائی بنایا۔ انما المؤمنون اخوۃ، آیت کے اوپر اگر مسلمان عمل کر لیتے، 1000 تقریباً 300 کچھ سال ہونے والے ہیں، تو آج اس طرح مسلمان دنیا میں ذلیل نہیں ہو رہے ہوتے۔ آج پیسہ کیا مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، لیکن پیسہ مسلمانوں نے کھلاڑیوں کو خریدنے میں لگایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے جو اسلام کا پرچم بردار ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اسلامک اسٹیٹس مکہ مدینہ سب، وہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ سعودی عرب کیا وہ کھلاڑی ہے رونالڈو، اس کو خریدنے کے لیے $200 ملین، وہیں پر کیا فلسطین کے اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں، غزہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، عراق میں، خود سعودی عرب کے اندر کچھ ایسے علاقے جہاں غربت کی انتہا ہے۔ یہ کیوں ایسا؟ کیونکہ یہ نام کے مسلمان ہیں، وہ تعلیمات کے جو اللہ کے نبی دے کر گیا ان پر کسی قسم کا عمل نہیں ہے۔ آج تقریباً 2 مہینے ہونے والے، امریکہ کی طرف حملہ کر دیں گے، ان سب کو مل کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کا اسلام سے کسی قسم کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ ہی تعلیمات محمدی سے تعلق ہے۔ آپ حضرات ضرور ماہ رمضان میں یہ دعا کریں کہ خدا ایران کی حفاظت فرمائے اور ایران کے اندر جو مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دیگر جو سارے ممالک ہیں مسلمان ان کی خدا حفاظت فرمائے۔ یہ خاص اس مہینے میں دعا کریں تاکہ یہ جنگ نہ بڑھے، کیونکہ اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو پھر کیا اس میں آپ کا یہ ملک عراق، پاکستان سب کے سب اس کے اندر جو ہے نا وہ خدا اس کے شر سے جو ہے نا وہ انسانیت کو محفوظ رکھے۔ 11ویں آیت کے اندر ارشاد رب الارباب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ 10ویں آیت میں کیا کہا کہ مسلمان اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی جو برادر ایمان کا جو رشتہ ہے نا وہ بالکل ایسا ہی کہ جیسے کیا بولے گا انسان کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس طرح نبی نے، اللہ نے ایمان کے رشتے کو قرار دیا۔ صار واضح، ایمان کا رشتہ اتنا پائیدار، اتنا مضبوط ہوتا ہے جس طرح انسان کا کیا سگا بھائی، آپ کوئی ہم مذہب ہے، آپ کا مسلمان ہے تو وہ سب سے ایک مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے وہ۔ اب 11ویں آیت کے اندر کیا خدا ارشاد فرما رہا ہے، یہاں پہ 11ویں آیت کے اندر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو آ کر
اس اخوت والے رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں. یعنی وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جو اس بھائی چارگی کو آ کے ختم کر دیتی ہیں, کینہ پیدا ہوتا ہے. تو اس 11ویں آیت میں ان اسباب کے بارے میں بیان کر کے خدا کہہ رہے یہ چیزیں کیا حرام ہیں, یہ باقاعدہ ان کی ممانعت فرما رکھا. اگر یہ چیزیں ہوئی تو دیکھو جو تمہارا ایمان کا رشتہ ہے نا, بھائی والا بھائی چارگی, وہ سب کا سب مٹ جائے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اگر تم نے آپس میں ایسے کام کیے. پہلا کام کیا کہا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ بہت زیادہ چیز آج کل معاشرے میں, سوسائٹی میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے. کیا کہہ رہا خدا؟ آپ حضرات یہاں پہ دیکھیں, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بہت زیادہ, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. مثلا کوئی طالب علم اگر امتحان میں اچھے نمبر نہیں آئے, دیگر طالب علم اس کے بولیں نکما ہے, فیل ہو گیا ہے یہ, تو آپ دیکھیں اس کے دل میں کیا ہے, آہستہ آہستہ یہ باتیں بیٹھتی رہیں گی. کبھی اس کے دل میں اس دوسرے بھائی کے لیے محبت آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. سر واضح؟ پہلی چیز کیا ہے, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. مذاق اڑانے کو خدا کیا کہہ رہا ہے, لا یسخر, مسخرہ مت کرو ایک دوسرے کا. یہ مذاق اڑانا کس چیز کا سبب بنے گا؟ یہ آپس میں جو اخوت ہے, بھائی چارگی ہے, وہ چلی جائے گی, اس کا سبب بنے گا. اور مسلمان مومن کے ایک دوسرے کا ایک چیز کیا ہے, بولے آگا, ایک دوسرے کا مذاق, ایک چیز یہ حرام ہے. پھر کیا کہا خدا نے, ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کی عیب جوئی مت بیان کرو. لو مزہ بولا جاتا ہے عیب جوئی بیان کرنے, یعنی کسی کا منہ پر کیا اس کے عیب کو بیان کریں, احانت کی نیت سے اس کو کیا بغیر آپ یار تمہارے اندر تو یہ برائی ہے. ہمزہ بولا جاتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کیا برائی کو بیان کرنا ہے, اس کو ہمزہ بولا جاتا ہے. لمزہ اس کے سامنے اس کی عیب کو اور جو ہے نا اس کی اندر جو برائی ہے اس کو بیان کرنا. قرآن اس سے منع کر رہا ہے, مت کرو اس طرح, احانت مت کرو اس کی ایک بندہ مومن کی. یہ دوسری چیز یہ, اگر اس طرح کرتے رہو گے, بار بار میں کہتا رہوں آغا یہ جو ہے نا وہ طیب سے کہ آپ جو ہے نا یہ آپ کے اندر یہ برائی ہے, آپ کے اندر یہ برائی ہے, کل یہ نفرت ان کے دل میں آ جائے گی کہ آغا حسن شاکری جب آتے ہیں وہ صرف برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے آغا؟ تیسری شے, ایک دوسرے کو برے القابات سے, یہ ہمارے ماشاءاللہ امت مسلمہ کے اندر بہت زیادہ ہے یہ. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو. بات واضح ہو رہی ہے آغا؟ یہ جو اشیاء ہے خدا کے کرے, اگر یہ اشیاء تمہارے اندر ہوئی تو پھر وہ جو پہلی آیت میں ہم نے کہا اخوتن, وہ خود بخود ہی کیا ہو جائے گا, بولے آغا, ختم ہو جائے گا. وہ اس کا کوئی وجود نہیں رہے گا. جب آپ جو ہے نا مذاق بھی اڑائیں, عیب بھی بیان کریں اس کے, اور اس کو برے القاب سے بھی یاد کریں, تو کیا ہوگا بتائیے اس کا انجام؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ کسی قسم کا پھر کوئی محبت و الفت نہیں رہے گی. آیت کا ترجمہ دیکھیں, پھر روایت بڑی لطیف ہے, آپ کو انشاءاللہ سن کے لطف آئے گا. یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, صاحبان ایمان سے خدا خطاب کر رہا ہے, وہ لوگ جو ایمان لے کر ہے. لا یسخر قوم من قوم, تم میں سے کوئی قوم, گروہ, قوم سے مراد گروہ, تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر, مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. وہ تم مذاق اڑا رہے ہو, حقیقت میں خدا کے نزدیک محبوب وہی لوگ ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو. ولا نساء من نساء, نہیں کیا ہے خواتین میں سے چاہیے خواتین کو کہ وہ دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ جن خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ جو مذاق اڑانے والی ان سے بہتر ہوں. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, جب قوم کہہ دیا تھا گروہ, تو گروہ کے اندر خواتین شامل ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں. یہ کیوں نساء کو الگ سے کہا ہے؟ ابھی نیچے تفسیر آ رہی ہے. نساء کا لفظ آیت میں الگ سے کیوں بیان کیا؟ عام آ گیا تھا قوم, تو قوم میں رجال نساء دونوں شامل ہو جاتے ہیں. الگ سے خدا کے کہہ رہے ولا نساء من نساء, کیوں کہا یہ؟ ابھی تفسیر میں اس کی جو صاحب تفسیر برہان نے کی, اس کے اندر تفسیر میں ہم پڑھیں گے. پہلے ایک دفعہ آیت کا ترجمہ سن لیجئے. ولا تلمزوا انفسکم, اور اب دیکھیں یہاں پہ انفسکم کہا, اپنی عیب جوئی مت, اپنی نہیں ہے دوسرے کی عیب جوئی تھا. خدا کہہ رہے حقیقت میں جب تم دوسرے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہو, تم اپنا عیب بیان کر رہے ہوتے ہو. دوسرے کا عیب بیان کرنا, اس کو خدا نے بمنزلت ایسے ہی کہ جیسے تم اپنی برائی بیان کر رہے ہو. حقیقت میں تم نے دوسرے کا عیب بیان کر کے اپنے آپ کو آشکار کیا کہ میں خود کتنا برا ہوں. میں انسان اگر کسی کے اندر کوئی برائی بھی دیکھے یا گناہ بھی دیکھے, شریعت کا حکم ہے, اور کافی شدید سخت روایات ہیں, اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو ابھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ کم ہے کہ کتنی شدید ممانعت ہے. اگر تم کسی برادر ایمانی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو تو اس گناہ کو پوشیدہ رکھو, چھپاؤ, اس کو مت بیان کرو, آشکار مت کرو.
بات واضح ہو رہی ہے آقا. ولا تنابزوا بالالقاب، تنابزہ باب تفاعل، ایک دوسرے کو برے القابات سے. مثلا ہوتا کیا ہے کہ مثلا ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ یہ چیز ہم لوگ اب دیکھیں قرآن کے اندر لا تنابزوا نہیں، حرمت ہم لوگ بہت زیادہ مثلا مثال دے رہا ہوں میں آقا حسن کو الل بلتی، اب وہ کیا وہ مذاق اڑانے کے لیے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ توجہ آتے ہیں. یا مثلا کیا وہ آقا نذیر کو وہ کشمیری تنگ کرنے کے لیے. یا مثلا ہم آج سے کچھ سال پہلے ہمارے شیخ موسیٰ خان تشریف فرمائے، ان کو ہم بہت تنگ کرتے تھے. آقا معذرت چاہتے ہیں آپ سے ہم نجف کی زمین پر، تو ہم ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے، میں خود بھی آقا کا تنگ کرتے تھے ان کو ہم. خیر سے ان کی محبت یہ اس کو برا نہیں مانتے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تنابزوا، مت کرو برے القابات سے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ. اچھا یہ مدارس کے اندر بھی اس لیے میں یہ زیادہ تشریح کر رہا ہوں، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ چھیڑ دیا، مثلا فلاں کو کچھ کہہ کے فلاں کو کچھ. بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہہ رہے ہیں کہ اسم فسوق یعنی برا نام، فاسقوں کا نام دینا کسی کے ایمان لانے کے بعد. بئسا کتنا برا ہے وہ. آپ نے افعال مدح و ذم پڑھے، نعما بئسا سارا حبذا، بئس الاسم الفسوق، کہ اچھی بات تھوڑی بری بات ہے یہ. ومن لم یتب، اور کرے اگر کوئی یہ کام کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہ کن میں سے ہے؟ یہ ظالمین میں سے ہے. اب شأن نزول کیا ہے؟ شأن نزول سنیں. علی ابن ابراہیم فإنها نزلت فی صفیہ بنت حیی بن اخطب، ہمارے نبی کی زوجہ ہیں صفیہ بنت حیی نام ہے. یہ جنگ خیبر میں جب خداوند کریم نے جو ہے نا مسلمانوں کو فتح اور جیت ملی مسلمانوں کو دستائے مبارک علی ابن ابی طالب کے سبب سے، تو یہ یہودی جو ہے نا حیی کی بیٹی اس کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا. بعد میں جو ہے نا وہ نبی نے کہا تو اسلام قبول کریں، صحیح ہے، یا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا دو اختیارات ہیں، یا تو اسلام قبول کرنا پڑے گا یا جو ہے وہ آپ کو چھوڑا دیں، قیدی بنا کے رکھا جائے گا. تو اس نے اسلام قبول کیا. پھر نبی نے جو ہے نا وہ ان سے شادی کی، صفیہ بنت حیی سے. اب آیت کا شان نزول کیا؟ ولا نساء من نساء وکانت زوجۃ رسول اللہ، یہ نبی کی زوجہ تھی صفیہ، حضرت صفیہ. اس روایت کو پڑھ لیں، پھر میں ایک اور روایت تفسیر مجمع البیان سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وذلك ان عائشة وحفصة كانتا تؤذيانها وتشتمانها. شان نزول یہ ہے کہ ام المسلمین جناب عائشہ اور ام المسلمین جناب حفصہ، مسلمانوں کی ماں یہ، کانتا یہ دونوں کی دونوں تثنیہ کا صیغہ، تؤذيانها جناب صفیہ کو اذیت دیتے تھے. یہ دونوں جناب عائشہ اور جناب حفصہ کیا کرتی تھی؟ وتشتمان، تشتمان آپ کو پتہ ہے شتم کو بولتے ہیں، برا بلا بولنا، صحیح ہے. وتقولان لها، دونوں کے دونوں بولتے تھے یا بنت الیہودیہ، او یہودی کی بیٹی. کون؟ حضرت عائشہ اور حضرت. فشکت ذالک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب صفیہ آئی غمگین دل کے ساتھ اور کہا یا رسول اللہ دونوں کے دونوں مجھے یہودی کی بیٹی بولتے ہیں. کون؟ جناب عائشہ اور جناب حفصہ. فقال لها، تو رسول اللہ نے جو ہے نا جناب صفیہ سے کہا، الا تجیبیہما، تم ان دونوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فقالت بماذا یا رسول اللہ، کیسے جواب دوں اے اللہ کے نبی عائشہ اور حفصہ کو؟ قال قولی، ان سے جا کے آپ کہیے، ان ابی ہارون نبی اللہ، میرے بابا ہارون اللہ کے نبی تھے یہودی، وعمی موسیٰ کلیم اللہ، اور میرے چچا موسیٰ وہ بھی اللہ کے نبی کلیم اللہ تھے، وزوجی محمد رسول اللہ، میرے شوہر زوج محمد وہ بھی اللہ کے رسول ہیں. تو اس کے اندر برائی کیا ہے؟ باپ کی طرف سے اگر آپ جائیں تو جو ہے نا حضرت ہارون سے شجرہ ملتا تھا، چچا وہ کیا موسیٰ کلیم اللہ. فما تنکران منی، تم جو ہے نا ان دونوں سے کیا جو ہے نا وہ تمہیں پھر جو ہے نا نہیں کہیں گے اس طریقے سے جو تمہیں شتم کرتے ہیں. فقالت لہما، حضرت صفیہ نے جا کے یہ بات بولی، کیا بولا؟ کہ میرے بابا ہارون اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ جو ہے نا وہ چچا ہیں، اور زوج جو ہے نا وہ کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں. تین طرف سے کیا اللہ کے نبیوں سے میرا رشتہ ملتا ہے. فقالتا، دونوں نے کہا، ھذا علمک رسول اللہ، یہ تمہیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا، نعم، یہ جواب اللہ کے نبی نے سکھایا ہے.
فانزل اللہ فی ذالک، اسی وقت یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، یعنی عائشہ اور حفصہ جو مذاق اڑایا کرتی تو اس پہ آیت آئی ہے یہ کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا اب یہ جو بتایا ولا تنابزوا، یہ کیا ہے؟ مجمع البیان کے اندر روایت ہے کہ جناب ام سلمہ اپنے جو ہے شکم میں کپڑا باندھ دیا کرتی تھی سفید کلر کا، اور کپڑا پیچھے سے لٹک رہا ہوتا تھا، تو جناب عائشہ اور حفصہ جو ہے نا ان کو تنگ کر کے کہتی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے پیچھے سے کتے کی زبان لٹک رہی ہے، تو اس وقت آیت آئی ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو نبی کی زوجہ جناب ام سلمہ ان کے بارے میں ایسے غلط الفاظ، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو خدا نے اس کی شدید نہی فرمائی ہے۔ یاد رکھے 3 چیزیں، ایک تو کسی بندہ مومن کی برائی بیان کرنا اس خود اس کے سامنے، ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی ہی برائی بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ برے القابات سے کسی بھی جو ہے وہ بندہ مومن کو کیا برے لقب سے یاد کرنا، مثلا فلاں کیا کاڑا ہے، فلاں لنگڑا ہے، فلاں جو ہے نا وہ چھوٹا ہے۔ جناب ام سلمہ چھوٹے قد کی تھی تو ان کو چھوٹے قد پہ بھی طعنہ دیتی تھی جناب عائشہ۔ حضرت عائشہ جو ام المسلمین ہیں ان کے زیادہ تر کام ایسے ہی تھے، یہ اکثر جو ہے وہ کبھی جناب فاطمہ کو اذیت دیتی تھی، کبھی کیا ہے وہ جناب ام سلمہ کو، کبھی جناب، یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ہے، یہ کیا کریں، یعنی کہ واقعاً تکلیف کی بات ہے، اور خود اللہ کے نبی کے لیے کتنی تکلیف کا عالم ہوگا کہ جو ہے وہ بار بار ہر کوئی جو ہے نا وہ جناب عائشہ کی شکایت لے کر ان کے پاس آئے۔ الغرض یہ بھی ایک زوجہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے کہ جو ہے وہ لا یسخر قوم من قوم، ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اور ایک ایسی بھی زوجہ ہیں کہ خداوند کریم کہہ رہا ہے وَوَجَدْنَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اے میرے حبیب جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کر تمہیں بے نیاز نہیں کیا، یعنی مال خدیجہ اتنا طیب و طاہر تھا کہ خدا مال خدیجہ کو اپنا مال کہہ رہا تھا، مال خدیجہ دے کر تجھے غنی نہیں کہ میں بھی تھوڑا سا بیان کروں گا جناب خدیجہ 10 رمضان المبارک کے، تھوڑا آج آپ کا ٹائم لیں گے، تھکے تو نہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی 11 آیتیں، 12 آیتیں ہو گئی، ایسا ہی ہے آغاز نذیر 10 11 ہو گئی، 12ویں آیت جی یا ایھا الذین آمنوا، اب دوبارہ یہ حکم دے رہے ہیں خدا، پھر صاحبان ایمان کو مخاطب کر رہا ہے، اے صاحبان ایمان اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو ظن سے بچو، گمان سے، ان بعض الظن اثم، بعض گناہ کیا ہیں وہ؟ بعض ظن گناہ ہے وہ، یعنی کیا؟ یعنی مومن کے فعل کو 70 مرتبہ آپ اس حسن ظن پہ عمل کریں گے، آپ اس سے آپ برا گمان نہیں کر سکتے کہ مثلا جو ہے وہ، اب اس کے ذہن میں بہت ساری روایات ہیں کہ مثلا آپ نے کیا ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں خلیفہ دوم کے پاس آئے، کسی نے شکایت لگائی کہ وہ شراب پیتے ہیں، تو حضرت خلیفہ دوم جو ہے نا وہ ان کی جاسوسی میں نکل گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر؟ ولا تجسسوا، جب وہ رات کو ان کے گھر چھاپا مارنا ہے تو انہوں نے صحابی نے یہ آیت پڑھی حضرت عمر کو دیکھ کے، کہا کہ آپ قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ولا تجسسوا کہہ رہا ہے اور آپ جاسوسی کر رہے ہیں آپ، تو حضرت عمر بہت شرمندہ ہوئے اور معذرت کر کے واپس چلے گئے۔ صحیح ہے، یعنی آپ مومن کے فعل کو 70 مرتبہ کیا کرنا ہے آپ نے، شریعت کے حکم میں آپ نے اس کو حسن ظن پہ عمل کرنا ہے۔ آپ اس پہ مثلا کہ ہم نے اگر کسی کو کسی جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھا آغا طیب کو، تو ہم نہیں کہہ سکتے مثلا آغا طیب فلاں جگہ سے کیا باہر آ رہے تھے، توجہات ہیں آپ حضرات کی، تو خدا کے کہہ رہے صاحبان ایمان سے ظن سے جو ہے نا پرہیز کرو، اور یہ ظن کیا بولے آغا یہ گناہ ہے یہ، ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، صحیح ہے، جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے ہوئے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ ولا یغتب، تیسری چیز یہ آگے یہ کیوں ہے، دیکھیں اوپر کا انما المؤمنون اخوۃ، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو بھائی چارگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر یہ آپ کسی کے فعل کو ظن پہ عمل کریں، اخوت درمیان سے چلی جائے گی، آپ جاسوسی کریں بھائی چارگی رہے گی، اس کی جاسوسی کر رہا ہوں آپ کو بھائی، وہ کہے گا بدبخت انسان ہے یہ، جب دیکھو میری جو ہے نا جاسوسی کرتا رہتا ہے۔ صحیح ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے جو ہے نا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟
یعنی خدا نے غیبت کو کیا قرار دیا؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے برادر ایمانی کہ جس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس کو کسی اور کے سامنے پیش کریں، اس کی کہ عدم موجودگی میں یہ غیبت ہے۔ یہ وہ چیز، وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہو تو یہ غیبت ہے، اگر نہ پائی جاتی ہو تو بہتان ہو جائے گا، وہ تہمت ہو جائے گی۔ اور تہمت کے بارے میں کیا ہے؟ التہمت اشد من الزنا، تہمت زنا سے بھی زیادہ شدید ترین جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ وہ غیبت یعنی وہ برائی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسن شاکری کے اندر موجود ہے، آپ نے آ کے مثلا کیا ہے شیخ غلام رضا کو بیان کر دی، خداوند کریم یہ کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی کہ آپ نے کیا اپنے مردار بھائی کا کیا بولے آگا گوشت کھایا ہے، اس کی لاش پڑی تو آپ اس سے گوشت کھانے لگے۔ روایت میں کہ جو ہے نا وہ دو صحابیوں نے، تفسیر مجموع البیان کے اندر ہے، دو صحابیوں نے جو ہے نا حضرت سلمان سے کہا کہ سلمان جائی جا کے جو ہے نا وہ کچھ آج ہمارے لیے طعام کا انتظام کریں۔ حضرت سلمان رسول اللہ کے پاس آیا، کہا بھئی وہ دو جو صحابی انہوں نے جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ طعام کا کہا ہے، تو انہوں نے حضرت رسول اللہ نے بھیجا اسامہ کے پاس کہ جو ہے نا خزانہ دار اسامہ ہے، آپ اسامہ کے پاس جائیں۔ اسامہ کے پاس آیا تو اسامہ نے کہا بھی خزانے کی چابیاں میرے پاس نہیں ہیں، تو آپ سے میں آج معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان آپس آئے تو ان دونوں نے جب دیکھا تو آگے رسول اللہ کو بولا کہ اسامہ جو ہے نا انتہائی بخیل انسان ہے، یہ صحیح ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان کو اگر جو ہے نا وہ کنویں کی طرف پانی لینا بھیجا جائے تو کنواں جو ہے نا سلمان کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اتنا جو ہے نا بے برکت انسان ہے یہ۔ تو نبی نے سنا تو نبی نے کہا تمہارے جو ہے نا وہ منہ سے مردار گوشت کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا سنا ہم تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، کہ تم جو غیبت کرو سلمان کی اور اسامہ کی، ایسے ہی کہ تم نے کیا ان کا مردار کا گوشت کھایا ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ اگر بعض روایت کے اندر ہے کہ انسان زنا کرے اور زنا کرنے کے بعد توبہ کرے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے جس کو شہید ثانی نے اپنی کتاب الغیبہ کے اندر نقل کیا ہے۔ غیبت کے حوالے سے جو روایت ہے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک کتاب پوری لکھی ہے، جمع کیا اس کے اندر روایات کو۔ اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان زنا کرے، زنا کرنے کے بعد توبہ کرے، خدا اس کو بخش دے گا، لیکن جو غیبت کرنے والے انسان نے اگر یہ توبہ کرے، خدا اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک اس نے جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی نہ مانگ لے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ حقوق العباد زیادہ سخت ہیں، آپ نے اس کی غیبت کی، آپ جا کے اس سے معافی مانگے، جب تک وہ نہ بخشے اللہ نہیں بخشے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کیا کہہ رہے، کتنی واقعاً آیت دیکھیں آپ، اور آج کل ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر خود ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، فکرہتموہ، تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، مت کرو غیبتیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، خدا کیا تواب ہے اور رحیم ہے۔ تو کتنی اشیاء ہو گئی۔ ایک سب سے پہلی چیز عیب جوئی، ولا تلمزوا انفسکم، عیب جوئی جو ہے نا وہ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد برے القابات سے مت پکارو، خدا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر زن سے کام مت لو مومن کے بھائی کو دیکھ کر، جاسوسی مت کرو اور غیبت مت کرو۔ یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو اخوت اور بھائی چارگی کو ختم کر دیتی ہیں۔ پھر خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ذکر اور انثی، مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں کیا مختلف شعبوں میں اور مختلف قبائل کے اندر تمہیں خلق کیا، الگ الگ قبیلے، الگ الگ قوم، الگ الگ جو ہے نا شکلیں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان، باب تفاعل، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کوئی قوم کسی اور قوم پہ آ کے فخر کرے۔ مثلا میں مہاجر ہوں تو میں آپ پہ آ کے فخر کروں، بھئی اللہ کے نبی مہاجر تھے، ہم بھی مہاجر ہیں، نہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا جو ہے نا وہ بلتستان والے آ کے جو ہے نا پہ فخر کریں، ہم تو سفید رنگ کے ہوتے ہیں، آپ لوگ کالے ہوتے ہیں۔ نہ کالے کو گورے پر جو ہے نا فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر۔ یا مثلا پنجاب والے جو ہیں وہ آ کے ہم کراچیوں کے بولے کراچی تو بہت گندا شہر ہے، پنجاب بڑا صاف ستھرا ہے، کشمیر بہت صاف ستھرا ہے۔ نہیں، الگ الگ
شعوب میں، الگ الگ قبائل میں ہم نے تمہیں خلق کیا، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ صرف تعارف کے لیے الگ الگ خلقت ہے، ہم آپ کو پہچان سکیں، آپ ہمیں۔ معیار خدا کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک وہی مکرم ہے، وہی صاحب کرامت ہے جو متقی ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے تحقیق خدا علیم بھی ہے اور خطیب بھی ہے۔ توجہات ہیں انشاءاللہ۔ اب اس ذیل میں جو ہے نا وہ روایت آ جائے کہ پڑھ لیں، پھر میں 2-4 جملے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عن علی بن ابراہیم عن عبداللہ ابن محمد ابن عیسیٰ عن صفوان ابن یحییٰ عن حنان قال سمعت ابی یروی عن ابی جعفر۔ حنان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ 5ویں امام سے اس روایت کو نقل کرتے تھے۔ قال کان سلمان جالسا مع نفر من قریش فی المسجد۔ حضرت سلمان محمدی، واقعاً کیا مرتبہ ہے، خدا آپ سب کو ضرور کاظمین جائیں تو زیارت میں جائیں آپ حضرات، یہ بھی واقعاً ایک تاکید بہت زیادہ ہے نواب اربعہ اور حضرت سلمان کی تو منزلت کے لیے جملہ کافیہ سلمان و منا اہل البیت، بہت زیادہ فضائل ہے۔ اب موضوع نہیں ہمارا کہ بھی انشاءاللہ فرصت ملی تو آپ کو صرف حضرت سلمان سنائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت سلمان واقعاً جو ہے نا وہ ممبروں پہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور محبت علی میں سلمان کے فضائل بھی سننے چاہیے۔ قال کان سلمان جو ہے نا وہ ایک شخص کے ساتھ، قریش کے ایک شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاقبلوا ینتسبون ویرفعون فی انسابہم، وہ سب کے سب آئے اور وہ اپنے جو ہے نا نسب، اب عربوں کے اندر زیادہ آج تک یہ بیماری ہے، یہ اپنے نسب پہ فخر کر رہے تھے وہ، اور اپنے آپ کو بلند حضرت سلمان کے سامنے۔ حتی بلغوا، یعنی کہ وہ پوچھا بھئی آپ کہاں سے، آپ کہاں سے آگا؟ بہاولپور۔ تو میں بہاولپور کا جو ہے نا وہ اتنے کھیت ہے میرے، اور وہ فخر کر رہے تھے وہ، مجھ سے آگے پوچھا تو میں جو ہے نا وہ مثلا شاکری خاندان ہے، اور جو ہے نا وہ والد صاحب بھی عالم، بچے بھی، یہ وہ فخر کرنا، اور فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، مثلا آغا غلام رضا ہم روندو کے اور بڑے بہترین علاقے میں، یہ وہ۔ تو سلمان تک آئے، فقال له عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے، خلیفہ دوم نے کہا، اخبرنی من انت، حضرت سلمان سے کہا کہ تم کون ہو؟ ہمارا تو یہ قریش کے ہم سردار ہیں بڑے۔ ومن ابوک، بابا کون ہے تمہارا؟ حضرت سلمان کہتے ہیں اصل میں عیسائی تھے، صحیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں سے کیا بولے آگا، حضرت سلمان توریت و زبور کے حافظ تھے، خود انہوں نے توریت و زبور و انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کی یہ علامتیں ہوں گی، تو وہ نبی کی تلاش میں جو ہے نا صحراؤں میں، بیابان میں سلمان سفر کرتے رہتے تھے، صحیح ہے۔ وما اسلک، اور تمہاری اصل کیا ہے؟ کہا بھئی ہمارا تو یہ مسئلہ، یہ باپ، یہ دادا، یہ آپ نے دیکھا جنگوں کے اندر جب مرحب یہودی آیا تو اس نے اپنا پورا شجرہ پڑھا، یا عمرو ابن عبد ود العین جب آیا تو اس نے آگے جنگ احزاب میں شجرہ پڑھا، میں یہ، میرا بابا یہ، فخر کرتے تھے، میرا دادا یہ، پردادا یہ، صحیح ہے۔ فقال، حضرت سلمان نے کہا، انا سلمان ابن عبداللہ، میں سلمان عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ کنت ضالا فہدانی اللہ عز وجل بمحمد، میں گمراہ تھا، خدا نے محمد کے ذریعے مجھے ہدایت عطا کی۔ وکنت عائلا، میں بڑا تنگ دست تھا، فاغنانی اللہ بمحمد، خدا نے محمد کے ذریعے میری تنگ دستی کو دور کیا۔ وکنت مملوکا فاعتقنی اللہ بمحمد، اور میں کیا، میں بندہ تھا، یعنی کہ میں غلام تھا کسی کا، خدا نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے کیا، میری اس مملوکیت کو ختم کیا، یعنی کہ میں غلام سے آزاد ہو گیا۔ آپ کے اذہان میں ہے کہ یہ ایک یہودی کے غلام تھے یہ، اور یہودی نے کہا کہ اگر تم آزادی چاہتے ہو تو ایک ہی رات میں کیا، وہ 300 تمہیں خرما کے درخت لگانے ہوں گے۔ یہ روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ بس یہ شرط ہے، اس کے علاوہ سلمان زندگی بھر آزاد نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا جاؤ جا کے مالک سے کہو کہ شرط قبول ہے۔ حضرت سلمان اب دیکھے نبی کے اوپر یقین کیسا، گئے جا کے بولا آپ کی شرط قبول ہے۔ اب رات کو جو ہے نا وہ حضرت سلمان جو ہے نا وہ نبی کے ہاتھ میں کھجور دے دیتے، نبی کھجور اپنے ہاتھوں سے لگاتے تھے، وہ کھجور کی گٹلی لگاتے تھے، خرما کی گٹلی، اور پانی ڈالتے تھے۔ حضرت سلمان پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، وہ تناور درخت میں بدل جاتا تھا۔
یہ دست آج ہم مدینہ آپ لوگ حضرات جائیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم ہر سال جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ باقاعدہ اس جگہ اس مقام کی باقاعدہ جہاں پہ حضرت سلمان کے باغات وہ آج تک موجود ہیں، وہ 14 سال ہو گئے، وہ مقام آج تک سرسبز باغات وہاں پہ موجود ہیں۔ ادھر سے ہم کھجوری بھی لے کر آتے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے تناور درخت۔ اس طرح نبی نے ایک ہی رات میں 300 درخت لگائے، اور اگلے دن سلمان کو آزادی ملی۔ اسی جملے کا وَكُنْتُ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَنِيَ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ هذا نسبی وهذا حسبی، یہی میرا نسب ہے، یہی میرا حسب ہے۔ قال فخرج النبی وسلمان رضی اللہ یکلمہم فقال له سلمان یا رسول اللہ ما لقیت من هؤلاء جلست معهم فأخذوا ينتسبون ويرفعون في أنسابهم حتى إذا بلغوا إلي قال عمر بن الخطاب من أنت وما أصلك وما حسبك؟ فقال النبي فما قلت له يا سلمان؟ قال قلت له أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالا فهداني الله عز وجل بمحمد وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد وكنت مملوكا فاعتقني الله۔ حضرت سلمان جو ہے وہ آئے نبی کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، سب بیٹھے ہوئے اپنے جو ہے وہ میں جلدی وقت کم ہے، اپنے جو ہے نا وہ اس پر فخر کر رہے تھے، مباحث کر رہے تھے اپنے نسب پر، اپنے جو ہے نا حسب پر، اور یہاں تک کہ عمر نے مجھ سے کہا کہ تمہارا اصل نسب کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں سلمان ابن عبداللہ ہوں، میں جو ہے نا وہ سلمان ہوں کہ جو ہے نا میں گمراہ تھا، نبی نے ہدایت دی، میں وہ سلمان ہوں کہ میں تنگ دست تھا، نبی نے کیا مجھے تنگ دستی دور کیا، میں وہ سلمان ہوں کہ میں مملوک تھا، نبی نے مجھے غلامی اور بردگی سے کیا آزاد کروایا، یہ میرا حسب ہے، یہ میرا نسب ہے۔ تو نبی نے اس وقت فقال النبی یا معشر قریش ان حسب الرجل دینہ، نبی نے ان کی طرف دیکھ، ان حسب الرجل دینہ، نبی نے ان سب کی طرف دیکھ کے کہا اے قریش والو یاد رکھو انسان کا جو حسب ہوتا ہے نا اس کے دین سے پہچانا جاتا ہے، وہ وَمُرُوءَتُهُ خُلْقُهُ وَأَصْلَهُ عَقْلُهُ، اور اس کے جو ہے نا وہ مروت اس کی اخلاق سے پہچانی جاتی ہے اور اس کی اصل اس کی عقل سے پہچانی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل، خداوند کریم نے ارشاد فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں کیا مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ثم قال النبی، پھر نبی نے فرمایا، یہ بہت اہم جملہ ہے جس کے لیے میں نے پوری روایت پڑھی۔ اصحاب میں کون کون تھے؟ حضرت عمر ہی موجود تھے۔ نبی نے جو ہے نا وہ اس وقت سلمان کی طرف دیکھا اور کہا یا سلمان لیس لأحد من هؤلاء علیک فضل، ان میں سے کسی ایک کو بھی تم پر فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے تقوی کے، اگر فضیلت کسی کو ہوگی تو تقوی کے ذریعے سے ہوگی، حسب اور نسب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ التَّقْوَى لَكَ عَلِيمٌ فَأَنْتَ أَفْضَلُ، اگر تو ان سب میں متقی تو ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ آگا کل ہماری سورہ حجرات کی تقریباً 13 آیات ہو گئی، انشاءاللہ باقی آیتیں کل مکمل کریں گے۔ ایک ہمارے شیخ غلام رضا صاحب نے کل التفات دلوایا، وہ یہ کہ میں نے 2 دن مسلسل آپ کے سامنے کہا کہ اس روایت اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو ہم نے ظاہراً یہ بولا درس کے اندر کسی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی آگا یہ روایت جو ہے نا ہمارے مصادر میں 2 کتابوں کے اندر آئی ہے، بصائر الدرجات لکھ لیں، آگا یہ اہم مطلب ہے، اچھا لطیف یہ دیکھیں، اور عیون اخبار الرضا۔ لیکن اہل سنت کے یہاں پر جو یہ روایت ہے، یہ اہل سنت کے علماء جو گزشتہ علماء ہیں ایک طویل فہرست ہے، میں آپ کے سامنے وہ ان کے نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کے نزدیک یہ روایت جو بار بار میں آپ سے کہہ رہا جعلی روایت ہے، یعنی وضعی روایت ہے۔ اصحابی کالنجوم یا ان اصحابی بمنزلت السماء، ان اصحابی بمنزلت السماء بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اہل سنت کے ہاں جتنے گزشتہ اکثریت ایک طویل تعداد ہے جو اس بات قائل ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور روایت جعلی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ علماء اہل سنت اصحاب سے مراد وہ اصحاب سارے کے سارے شیخین وغیرہ یہ مراد لیتے ہیں، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو جملہ میں نے کہا تھا کہ روایت اصل نہیں، روایت موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ہمارے جو مثلا کتب اربعہ کے اندر روایت نہیں ملے گی آپ کو، یہ روایت بصائر الدرجات میں محمد ابن حسن صفار نے نقل کیے، قمی نے، کہ جو امام حسن عسکری کے کیا تھے بتائیں گا؟ محمد ابن حسن صفار قمی کون تھے؟ امام حسن عسکری کے صحابی تھے، یاد رکھیں بات، یہ اہم نقطہ ہے یہ۔
انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں اس روایت کو نقل کیا۔ لیکن سن لے ادھر، وہاں پر اصحابی کالنجوم جب پوچھا گیا یا رسول اللہ من اصحابک، آپ کے اصحاب کون ہیں، تو کہا ہم اہل بیتی، وہ میرے کیا بولے آقا، فرق ہو گیا۔ اہل سنت کے یہاں پہ اگر اصحابی اصحاب مانے تو اس روایت میں کوئی، خود ان کے یہاں پہ کوئی سند نہیں ہے، کوئی روایت کیا ہے، موضوعہ روایت ہے، جعلی روایت ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اگر وہ اصحاب جو مراد ہے 1,00,000 صحابہ سارے کے سارے۔ ہمارے یہاں جو 2 نسخے میں نے آپ کو بیان کیے، بصائر الدرجات، اور اس کے اندر کیا بولے آقا، اس کے اندر جب پوچھا یا رسول اللہ من اصحابک، تو کہا ہم اہل بیتی، اہل بیت ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں بھی کچھ علماء اس روایت کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اسی وجہ سے کہ جو ہے نا اصحابی سے مراد اہل سنت کیا بولے آقا، بعد میں سارے کے سارے اصحاب پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت مراد لیں تو پھر قرینہ بن جائے گا سیاق کلام، یعنی کہ اہل بیت کی عصمت پر حدیث سفینہ بھی موجود ہے، حدیث ثقلینی موجود ہے، حدیث امانی موجود ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ مسلسل عقیدۃ الاسلامیہ میں نے بیان کی، کیونکہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی ایک بھی صحابہ کی عصمت کا قائل نہیں ہے، نہ شیعہ حضرات نہ اہل سنت حضرات۔ عصمت فقط کیا بولے گا، وہ معصومین اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے لیے، کیونکہ اقتداء اسی کی ہوگی کہ جس کی زندگی کا ایک پل بھی گناہ میں نہ گزرا ہو، جن کی آدھی زندگیاں شرک و بت پرستی میں گزری ہوں، اس کی اقتداء نہیں ہو سکتی۔ تو اگر روایت کے محتویٰ مضمون کو دیکھا جائے تو یہ روایت اگر حمل بھی ہوگی تو فقط اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور اگر خود اصحاب مراد لیں جیسے کہ اہل سنت جو آج کل کے لیتے ہیں، تو خود اہل سنت کی ایک طویل تعداد ہے جو یہ کہتی ہے کہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت کا کوئی سند نہیں ہے، روایت موضوعہ روایات میں سے ہے، جو جملہ میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس جو یہ روایت آئی ہے 2 کتابوں میں، ادھر باقاعدہ صراحتاً موجود ہے، اصحابی ہم اہل بیتی۔ اور آخر میں اغیون عزیز، آج کیونکہ 10 رمضان المبارک ہے تو بس ایک روایت تبرکاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، جب جناب عائشہ جو ہے وہ تنگ کیا کرتی تھی جناب فاطمہ کو، تو روتے ہوئے جناب فاطمہ آئی، تو اس وقت نبی اللہ نے فرمایا یا بنیہ بطن امکی وعاء للامامہ، تمہاری ماں کا جو بطن مبارک تھا وہ پوری امامت کا ظرف تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ خداوند کریم کے یہاں جو سب سے اعلیٰ ترین منصب ہے وہ کیا ہے، امامت ہے۔ حضرت ابراہیم کے خدا نے 100 امتحان لیے، 100 امتحان، بچے کے گلے پہ چھری چلانا اسماعیل کے، وہ ایسی وادی میں بھیج دیا جانا جہاں پہ نہ پانی ہو نہ کوئی کھانے پینے کی، سب امتحانات میں کامیاب ہوتے رہے، اور جب سارے امتحانات مکمل ہو گئے تو کیا آواز قدرت ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یہ سب سے عظیم مرتبت تھا ابراہیم کے سارے امتحانات مکمل ہونے کے بعد۔ رسول اللہ کیا فرما رہے، یعنی کہ ابراہیم کے پھر دل میں تمنا اٹھی، قال ومن ذریتی، بہرحال کہ میری ذریت میں، قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ امامت کا منصبہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیے جناب خدیجہ کی عظمت اور منزلت، وہ امامت کے جس کی تمنا ابراہیم کر رہے تھے، خدا نے اس امامت کا ظرف بطن جناب خدیجہ کو بنایا ہے، یعنی خدیجہ سے جناب سیدہ ہیں، اور جناب سیدہ سے پھر کیا، یہ 11 امام، پوری امامت کے جس کے اندر خاتم الاوصیاء صاحب العصر والزمان بھی اصل جا کے ملے گی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے۔ پھر جو ہے وہ نبی کریم نے جب صدر اسلام آیا ہے، آپ دیکھیں عزیزان گرامی، بڑے واقعاً یہ غور کی بات ہے کہ اس زمانے میں جہاں پہ نبی کو جو ہے نا وہ کافر، ساحر، مجنون کہا جا رہا تھا، پتھر مارتے تھے آ کے، بخاری نے لکھا ہے اس کو، طبری نے لکھا کہ نبی کے اوپر تھوکتے تھے یہ کفار قریش۔ اس زمانے میں یعنی اس جاہلیت کے دور میں بی بی کا لقب تھا طاہرہ، توجہ ہے حضرت کی، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں ہے، شریعت آئی نہیں ہے، دین آیا نہیں ہے، اور بی بی نے اپنے کردار کو اور اپنے مال کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ سارے کفار بھی کیا طاہرہ کہتے ہیں، ملیکۃ العرب لقب تھا۔ اور پھر اسلام کی راہ میں جو مال دیا ہے بی بی نے، اس مال سے کیا پوری کیا حبش کی طرف جب فوج بھیجی گئی تو پوری فوج جناب خدیجہ کے مال سے تیار ہوئی ہے۔ وہ اس دور میں جو کفار جو غلام ہوتے تھے، وہ جب اسلام لے کے آتے تھے تو ان کی آزادی کی جو قیمت ہوتی تھی وہ جناب خدیجہ کے مال سے جاتی تھی۔
اس دور کے اندر جتنا مسلمانوں کا خرچہ تھا، کیونکہ جو غریب کافر ہوتے تھے وہ کسی کے یہاں غلام ہوتے تھے، وہ ان کی آزادی میں جو پیسہ لگا وہ سارا کا سارا پیسہ جناب خدیجہ کے مال سے لگا۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اتنا زیادہ مال ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اس زمانے کی پوری دنیا کی 80% مارکیٹ کی جو مالکن تھی وہ جناب خدیجہ تھی۔ وہ بعض مورخین نے یہ تک لکھا کہ یمن میں پہلا اونٹ داخل ہو رہا ہوتا تھا اور مکہ سے آخری اونٹ نکل رہا ہوتا تھا، اتنی طویل تعداد اونٹوں کی ہوا کرتی تھی۔ مال اس طریقے سے راہ اسلام میں دیا کہ اللہ کے نبی کو یہ کہنا پڑا، بس آخری جملہ، ما قام الاسلام الا بسیف علی وثروت خدیجہ۔ آج تک اگر کلمہ زندہ ہے، کلمہ باقی ہے، تو عزیزان گرامی خدا کی قسم یہ سب کا سب صدقہ ہے مال خدیجہ کا۔ اللہ کے نبی کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ اسلام کا وجود ہی نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ علی کی تلوار نے کیا کیا؟ علی کی تلوار نے خیبر، احد، بدر، حنین، اس کے اندر کیا کیا علی کی تلوار نے؟ علی کی تلوار کے خوف سے کافر لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اسلام کا وجود نہ ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کی دولت نہ ہوتی۔ یعنی جو کام علی کی تلوار نے، ذوالفقار نے خیبر و خندق و حنین میں کیا، وہ کام خدیجہ کی دولت نے کیا ہے، وہ ذوالفقار والا کام کیا۔ اور کام کیا کیا کہ آج تک آپ دیکھیں پورے اسلامک جو اسٹیٹس ہیں یہ سب کا سب صدقہ ہے جناب خدیجہ کے مال کا۔ وَوَجَدْنَاكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے جب تمہیں تنگ دست پایا تو اپنا مال دے کر کیا خدا نے مال خدیجہ کو اپنا مال کہا۔ مجھے بتائیے کیا خدا کے اپنے نبی کو کوئی نجس مال دے گا؟ اسلام آیا نہیں، دین آیا نہیں، شریعت آئی نہیں، اس طریقے سے بی بی نے اپنے مال کو رکھا کہ خدا بی بی کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے، جناب خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دولت کو کیا کہتے ہیں؟ دولت کے بارے میں آغا آپ تو بتائیں اردو ماشاءاللہ، دولت کو ہاتھ کا کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا میل کہا جاتا ہے۔ کیا کہ بس آخری جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ دولت ہاتھ کا میل ہے۔ ایسے ہی ہے نا، وہ کوئی گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، چلے ہاتھ کا میل تو چلی گئی، دولت ہے، دوبارہ آ جائے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی اور چیز نقصان ہو گیا کمپنی میں، ہاتھ کا میل ہے، مسئلہ نہیں ہے، دوبارہ آ جائے گا۔ دولت کیا ہوتی ہے بتائیے؟ ہاتھ کا میل ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو اس خطیہ پر جس کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو تو نہ جانے اس کی گود میں پلی فاطمہ کتنی پاک ہو۔ وآخر سلامت رہیے، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔